الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم گرامی قدر حاضرین، آج کا دن تاریخ اسلام کا بڑا اہم دن ہے۔ آج 18 ذوالحجہ اور جمعۃ المبارک کا دن بڑی مدت بعد اکٹھا ہوا۔ یہ دن ویسے ہی بڑی عظمت والا ہے۔ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ رب کائنات نے اس دن کو ایک اور شرف، ایک اور عظمت یہ عطا فرمائی۔ سن 35 ہجری میں جب مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جو ذوالنورین بھی ہیں، ذوالہجرتین بھی ہیں، ذوالجنتین بھی ہیں، اور میں ان کو ذوالمنکبتین بھی کہتا ہوں، اور جامع القرآن بھی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، ان کا یوم شہادت ہے۔ تاریخ 18 تھی اور دن جمعہ کا، اور مسلمانوں کا اہل ایمان کا یہ تیسرا خلیفہ 82 سال کی عمر میں اس وقت بھی روزے سے تھا۔ چاروں خلفاء میں جس کو اللہ نے سب سے زیادہ عمر عطا کی، عمر میں جو سب سے بڑے تھے، بزرگی میں اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ اختصاص عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایسی نسبتیں حاصل ہیں، اگر اور کچھ بھی نہ کہیں صرف ان نسبتوں کا پاس اور لحاظ رکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ظاہری نسبی اور خونی رشتے اور نسبتی رشتے ان کا پاس اور لحاظ کر لیں تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں
یہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن ہے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اگر اس رشتے سے آئیں تو یہ ماموں بھانجے کا رشتہ بنتا. پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کائنات نے جو فطری اور جبلی اعزازات اور شرف اور اختصاصات اور کمالات عطا فرمائے تھے، بچپن سے ہی آپ نے خود اپنی زبان سے بیان کیا. امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں اور دیگر ائمہ نے اس کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، جو عام تھا. میں نے اس دور کفر میں بھی کبھی گانے بجانے کی کسی محفل میں شرکت نہیں کی. کبھی فسق و فجور کے کسی مجمع میں میں نہیں بیٹھا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سخاوت اور غنا کی فطرت فطری طور پہ عطا فرمائی. اس وقت بھی سخی تھا. اللہ نے ظاہری حسن و جمال مجھے ایسا دیا ہوا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو ایک نہیں دو رسولوں کا ہم شکل ہے. تو ہم شکل خلیل بھی ہے اور ہم شکل حبیب بھی ہے. اس حسن کا آپ اندازہ کر لیجیے. اور مکہ کی قریش کی بیویاں جب اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھیں، راتوں کو تھپک کے سلاتی تھیں، تو اس وقت ماں بچے کو کہہ رہی ہوتی تھی اے میرے نور نظر میرے لخت جگر، اللہ تجھے عثمان جیسا بنا دے. تو ظاہری حسن و جمال میں، نفاست میں، لطافت میں، نزاکت میں، سخاوت میں آپ بے مثل و بے مثال بھی تھے اور ضرب المثل بھی تھے. لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جامع القرآن ہونے کا شرف عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ ہونے کا مجھے اعزاز خلافت نبوت کی مسند عطا فرمائی ہے. یہ جو مسند خلافت راشدہ ہے اس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوت. یہ اور کسی کو پتہ نہ ہو لیکن سنی مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کر سکے. رب کائنات نے خود قرآن پاک میں حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان کی عظمت، عزت اور ناموس کا پہرا دیا ہے. یہ جو سورہ فتح کا آخری رکوع ہے، حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ پورا رکوع شان صحابہ میں اتارا ہے، جس میں اپنے دین کی عظمت کو پہلے بتایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ ذات پاک ہے جس نے اس ہدایت کو اور دین حق کو نازل کیا ہے اور بھیجا ہے تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، باقی جتنے نظام ہیں تاکہ اللہ ان پر اپنے اس نظام کو اور اس دین کو غالب کرے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کو اس پہ کسی کی گواہی نہیں چاہیے، اللہ خود ہی گواہ کافی ہے. اس پہ اللہ کی گواہی کافی ہے. اور ساتھ کا محمد الرسول اللہ، خود رب کائنات نے یہ فرمایا یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھی، جو ان کے صحابہ. قرآن کو ایوائڈ کر کے، قرآن کو آپ صرف نظر کر کے اور قرآن سے بغاوت کر کے کیسے کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے سے ٹکر لیں گے؟ جس کو رب کائنات نے رضی اللہ عنہ کی سند دی ہو تو کوئی قرآن پہ ایمان رکھنے والا اس سے ٹکرا سکتا ہے؟ اس کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور کر سکتا ہے؟ دو لوگ ہیں اس وقت قرآن کے دشمن. ایک کفار ہیں جو قرآن کو جلا کے سویڈن میں کافر اپنے کفر کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بدترین شخص وہ ہے جو قرآن پہ ایمان کا دعوے دار بھی ہو اور پھر قرآن سے بغاوت کرتا ہو.
آپ بتائیے، یہ دونوں ہی بغاوتیں ہیں نا، دونوں سرکشی ہیں، دونوں قرآن سے بغض و دشمنی ہے۔ اور مجھے تو یہ بات سمجھ آئی کل زندگی کی تحقیق اور مطالعے سے کہ لوگوں کو قرآن سے بغض کیوں ہے، اس سوال کا جواب ہے کسی کے پاس؟ کافر کا بغض تو سب کو معلوم ہے کیوں ہے۔ یہودی اور عیسائی کا قرآن سے دشمنی کرنا، کسی ہندو کا کرنا، یہ اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنی یہ سوالیہ نشان حیرت انگیز ہے کہ تو قرآن پہ ایمان بھی رکھتا ہو اور صاحب قرآن کا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور پھر قرآن سے جنگ کر رہا ہو، پھر قرآن سے بغاوت کر رہا ہو اور پھر کہتا ہو کہ قرآن ابھی پورا نہیں ہے اور قرآن ابھی کم ہے اور اس کے کچھ پارے معاذ اللہ کم ہیں، یا کچھ آیتیں یا سورتیں ہیں جو بعد میں امام مہدی لے کر آئیں گے معاذ اللہ، جبکہ خود قرآن نازل کرنے والا کہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو رات والوں کو اللہ نے اس کی حفاظت کی ڈیوٹی نہیں دی تھی، انجیل والوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، نہ یہ کہا کہ ہم کریں گے، نہ زبور کا کہا، نہ باقی صحیفوں کا کہا۔ اس لیے آج پوری دنیا میں کسی مذہب کے پاس اپنی اصلی کتاب موجود نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن عظیم الشان جس میں اللہ نے تورات کو بھی رکھ دیا، زبور بھی قرآن کے اندر ہے اور انجیل بھی قرآن کے اندر ہے، اور جتنے صحیفے اللہ نے اتارے وہ سب اس کے اندر ہے۔ اس لیے اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں، سب ہوتی اور قرآن نہ ہوتا تو ضرورت تھی۔ اب قرآن ہے تو سب کچھ اس کے اندر ہے، کسی کی کمی کوئی نہیں۔ اسی رکوع میں رب کائنات نے فرما دیا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہم جو باتیں یہاں بیان کر رہے ہیں وہ تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ شان یار غار تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، قرآن میں بھی ہے۔ شان عمر بن خطاب زبور و تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، قرآن میں بھی ہے۔ اور شان عثمان ذو النورین وہ پچھلی کتابوں صحیفوں میں بھی تھی، آج اس زندہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ فاروقیہ، نعرہ عثمانیہ۔ ہم حرمت قرآن کے ہیں پاسباں، پاسباں، ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہیں، پاس۔ یہ آج کا نعرہ ہے مسلمانوں، ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہیں، پاسباں، ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہیں۔ آج یوم احتجاج بھی ہے تو اپنے ایمان کو ریکارڈ کروائیے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو کافر کا کفر بھی ریکارڈ ہو گیا پوری دنیا میں، تو تم تو قرآن پہ ایمان رکھنے والے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہو، کتاب اللہ کی حرمت کا مسئلہ ہے اور جامع القرآن کی شہادت کا دن ہے۔ جس نے قرآن دیا ہے، یہ اللہ نے کیسی چین میں لائی ہے۔ جامع القرآن ان کی شہادت کا دن ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا، قرآن سے کتاب ہے، آیتیں ہیں، اللہ کا کلام اور نور ہے، اس سے کسی کو کیا بغض ہو سکتا تھا؟ کتاب سے کیا بغض ہے؟ ظاہری صورت تو ہے تو نور، قرآن اپنی اصل میں نور ہے، میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ اور یہ وہ قرآن ہے جو خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اے لوگوں اس قرآن کو علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ کوئی عام کلام یا عام کتاب نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اور اقبال نے کہا کتاب زندہ قرآن حکیم، فرمایا مردہ سوچ والے اس قرآن کو اپنی طرح نہ سمجھ لیں، یہ زندہ کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے جڑو گے تو تمہیں زندہ کر دے گی۔
تمہارے اندر سے ذکر کا نور پھوٹے گا فوارے کی طرح اگر اس سے جڑو گے. آج ہم کٹے ہوئے ہیں تو کافر کو یہ ضرورت ہوئی ہے. آج اہل کفر کو پتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور یہ خار ہوئے تارک قرآن، قرآن چھوڑ دیا. صحیح مسلم میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صاحب قرآن امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. فرمایا لوگوں، اللہ اسی کتاب قرآن سے قوموں کو اٹھا دے گا، عظمتیں رفتیں عطا کر دے گا، اور اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو گرا دے گا، ذلیل و رسوا کر دے گا. جو لوگ اس سے جڑ جائیں گے، جو قومیں اس سے جڑ جائیں گی، ان کو عزت دے دے گا، اٹھا دے گا، اور جو کٹ جائیں گے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں، پست ہو جائیں، گر جائیں گے. آج یہی ہوا ہے، مسلمان کٹ گئے، قرآن کی ظاہری عظمت و حرمت سے بھی کٹ گئے. آج وہ دور آ گیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن کو زمین پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. کیا یہ کم ہے؟ آج سے 100 سال پہلے کا ان پڑھ مسلمان امی، ایک سادہ سا مسلمان جو کچی کا قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہوا، پتہ ہے قرآن کا ادب کیسے کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہم نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں، قرآن کی تو بڑی شان ہے، ہماری بوڑھی بیویاں حافظ قرآن کی طرف پشت نہیں کرتی تھی تو کافر کی جرت نہیں تھی، وہ جہاں اپنے کفر خانے میں تھا کانپتا تھا، لرزتا تھا کہ ابھی ان کے اندر اپنی کتاب کی عظمت و حرمت کا جذبہ موجود ہے. حافظ قرآن کا ادب کیا جاتا تھا، اس کی طرف پیٹھ اور پشت نہ کرو. قرآن کا ادب کیا ہوگا؟ خود قرآن عظیم الشان کی عظمت ان کی نظر میں کیا ہوگی؟ تو اس کتاب کی عظمت، حرمت اور تقدس کی آج تجدید کا دن ہے انشاءاللہ. آج میں آپ کو یہ ذاتی طور پہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہ کفر بھی ایک ذریعہ ہے. اللہ کی یہ شان ہے، آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ مردہ میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ نکال سکتا ہے، اور رات کے اندھیرے سے صبح روشنی، روشن دن نکالتا ہے. یہ اس کی شان ہے. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، یہ اس کی شان قدرت ہے جو بڑے سے بڑے شر میں سے خیر نکال سکتا ہے. این ممکن ہے کہ اس کافر کے کفر سے تمہارے ایمان کا نور پھوٹ پڑے اور تمہارا ضمیر جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے. اقبال نے کہا تھا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ بھی اور جو نیچے بیٹھا ہے وہ بھی، دونوں کے لیے یہ پیغام ہے. جب تک قرآن سے ذاتی تعلق نہیں بناؤ گے، دیکھیے میں مثال حدیث پاک ہے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء. یہ پوری ایک تصویر آقا کریم علیہ السلام نے کھینچ کے رکھ دی. ہم تو سیلفیوں کے پیچھے پاگل ہو گئے. کبھی قرآن و سنت سے تعلق ہوتا تو اس پہ تھوکتے بھی نہ، اس کی کوئی کشش اور اٹریکشن ہوتی ہی نہیں اس بندے کے اندر جس کا اللہ کے نور سے تعلق ہو. یہ قرآن کیا ہے؟ ذوالنورین میں بن جاتا. دو نور والے، ایک نور نہیں، دو نور عطا کیے ہیں قرآن نے اپنے جامع القرآن کو. قرآن سے عشق کبھی قرآن سے پوچھئے. امن ہوا قانت آناء اللیل وآناء النہار. اللہ گواہی دے جس حافظ کے حفظ کی اور جس قاری کی قرات کی اور جس رات کو تنہا اپنے حجرے میں اکیلا اندھیرے میں رب کی عبادت میں ہو اور رب اس کی عبادت کی ادا کی ایسی سیلفی بنائے تو اسے قرآن کی آیت بنا دے، قرآن کا جز بنا دے. کہ عثمان اس وقت یا تو ہے یا میں ہوں، تیری عبادت کی یہ ادا. یہ پوری امت میں پہلا قاری ہے، پہلا صحابی ہے کل صحابہ میں جو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتا.
سوچ سکتا ہے اس کا تصور؟ ایک رکعت میں پورا قرآن کل صحابہ میں کسی نے نہیں کیا. 2 صحابہ ہیں جن کو یہ اعزاز و شرف ہے. پوری امت میں 4 بندے ہیں، یہ ریکارڈڈ ہے اس کے مطابق، جن کو یہ شرف ہے. یعنی قرآن سے کیسا تعلق ہوگا کہ قرآن گویا اس کے خون میں دوڑ رہا. جب یہ تعلق قرآن سے بنتا ہے تو پھر رب کائنات خود بھی داد دیتا ہے. تو میرا ایمان ہے جس قاری نے رب سے داد لے لی وہ کامیاب ہو گیا. دنیا سے ہم داد لیتے ہیں، بابا سبحان اللہ ماشاء اللہ کریں، وہ بہت بڑا قاری. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا حضور سب سے بڑا سب سے اچھا قاری کون ہے؟ فرمایا جس کا قرآن سن کے تمہیں لگے، تمہارا دل گواہی دے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر خشیت الہی ہے، فرمایا وہ سب سے بڑا قاری ہے، سب سے اچھا قاری. اور یہ وہ قاری تھے سیدنا صدیق اکبر، جب مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو قرآن پڑھتے ہوئے ایسا روتے تھے، ایسی ہچکی بنتی تھی کہ تلاوت نہیں کر پاتے تھے. پچھلے نمازیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا پڑھ رہے ہیں. سیدنا عثمان فاروق اعظم کے رو رو کے یہ جو رخسار تھے گال ان پہ نشان بن گئے ہوئے تھے آنسوؤں کے بہ بہ. سیدنا عثمان ذو النورین، رب کائنات نے قرآن میں گواہی دی اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مفسرین نے لکھا مومن کی یہ شان ہے کہ کافر پہ سخت ہے اور آپس میں بڑا نرم ہے. فرمایا یہ اشداء علی الکفار کی تفسیر فاروق اعظم ہے اور رحماء بینہم کی تفسیر عثمان ذو النورین ہے. اور تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا کبھی یہ رکوع میں ہوں گے اور کبھی سجدے میں ہوں گے. اس کی تفسیر شیر خدا حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. یہ قرآن میں پوری تصویر ہے، کوئی دیکھنے والا ہو تو اسے نظر آئے. تو قرآن کا اور صحابہ کرام کا اور خاص طور پہ جامع القرآن، جامع القرآن اگر متن کے اعتبار سے دیکھیں، ایک نسخے پہ جمع کرنے کے اعتبار سے دیکھیں، ایک مصحف پہ پوری امت کو لانے والے پہلے جامع القرآن وہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور پھر آذربائیجان میں جنگ ہو رہی تھی، لوگ شہید ہو رہے تھے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ قیادت کر رہے تھے. عہد عثمانی تھا، تیسرے خلیفہ راشد کا دور. کبھی اٹھا کے پڑھ کے دیکھیے، یہ آپ کے اس ہندوستان میں جو اسلام کا نور آیا ہے یہ بھی عثمان ذو النورین کا فیض ہے. یہ جو مسلمانوں کی نیوی ہے، نیول فورسز ہیں، بحری فوج ہے، بحری بیڑا ہے، یہ بھی حضرت عثمان ذو النورین کا لنگر ہے. یہ عہد عثمانی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے بیڑا لے کر سمندر میں. عرب طبعاً سمندر سے گھبرایا کرتے تھے کیونکہ کبھی سفر کیا ہی نہیں تھا، اس میں کشتیوں میں اندازہ نہیں تھا، ہیبت تھی سمندر کے جلال سے، گھبراتے تھے. لیکن رب کائنات نے یہ صحرا بھی ذو النورین کے سر پہ سجایا، یہ آپ کے عہد میں. اور یہ جو سلطنت عثمانیہ بنی ہے یہ بھی عثمان ذو النورین کا صدقہ ہے. قسطنطنیہ پہ جو حملے شروع ہوئے اور ترکی کی طرف جو اب ترکیہ ہے، اس وقت قسطنطنیہ کہلاتا تھا. استنبول اسلام پول تھا، اسلام کا مرکز، اسلام کا شہر، اسلام کا قلعہ جو قسطنطنیہ تھا. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فتوحات کے سلسلے شروع ہوئے سارے، وہ بھی ایک الگ باب ہے آپ کی خلافت کا. لیکن آج میں صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، قرآن سے آج جو بندہ عہد کرے اور تجدید کرے اپنے ایمان کی اور تعلق بالقرآن کی، وہ یہ عہد کرے کہ آج کے بعد روز قرآن کی ایک آیت سیکھوں گا، پڑھوں گا نہیں. حدیث کے الفاظ لوگوں نے، میں نے مدرسوں میں بھی دیکھا ہے، حدیث لکھی ہوتی ہے نیچے ترجمہ غلط لکھو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نیچے لکھا ہوا تھا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے.
تو میں نے کہا مولوی صاحب، قاری صاحب، یہ پڑھے اور پڑھا ہے، نہیں لکھا ہوا، یہ علامہ یعلم تعلیم باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، قرآن اور سکھائے آج سے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کی 2 آیتیں ایک دن میں سیکھ لیں وہ کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام وہ مثال دیا کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام کے اس وقت مہنگا ترین جانور سرخ اونٹ تھا، فرمایا جس نے قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لیں گویا اس نے 2 سرخ اونٹ آج حاصل کر لیے، یعنی 2 لینڈ کروزر، اس وقت کی لینڈ کروزر تھی۔ اس وقت صحابہ کو سمجھانے کے لیے وہ مثال دی، میں نے آپ کو آج کی دور کی مثال دی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ قرآن کی 2 آیتیں مسجد میں آیا، آدھے گھنٹے میں یاد کی، سیکھی، ترجمہ سیکھا، اس کا معنی مفہوم سمجھا اور پھر اس آیت کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، تو وہ 2 لینڈ کروزریں ملنے سے بہتر ہے۔ قرآن اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جامع القرآن نے اپنی زندگی لگائی۔ سیدنا عثمان ذو النورین نے جب کمانڈر ان چیف نے بتایا کہ جناب وہاں لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، لشکر میں کوئی کسی طرح پڑھ رہا تھا، کوئی کسی طرح، لہجوں میں اختلاف تھا، پہلے متن میں اختلاف تھا، قریش کے علاوہ جتنے لہجے تھے لوگ مختلف انداز سے پڑھتے تھے قرآن، تو صدیق اکبر رضی اللہ، اور لکھا ہوا بھی ہر ایک کے پاس اپنی طرح کا موجود تھا، اس میں اختلافات تھے متن کے، عبارت کے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو ایک نسخے پہ جمع فرمایا، اور جو نسخہ تھا وہ فاروق اعظم کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ پھر دور عثمانی میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو پھر جامع القرآن بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا جو جو نسخہ غلط طور پہ اس کے خلاف ہے وہ سارے نسخے ضائع کر دیے جائیں، ان کو جلا کے ختم کر دیا جائے، تاکہ قرآن کے جو اصل متن ہے اس کے ساتھ ٹکرانے والا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے اور کسی دشمن کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ یہ کہے کل کو کہ دیکھو جی یہ اور ہے اور یہ اور ہے۔ حتیٰ کہ پڑھنے کے انداز میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرات، آپ قاری بھی تھے بہت بڑے، قرات کے بہت بڑے امام، لہذا جس کو دیکھا کہ قریش کی قرات کے خلاف پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن قریش کے لہجے میں اتارا، مکے والوں کے لہجے میں اتارا ہے، یعنی جہاں اتر رہا، جہاں آقا کریم علیہ السلام موجود تھے، وہ لوگ جس طرح عربی بولتے تھے اسی انداز سے رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی جو محبوب کریم علیہ السلام کی خالص زبان تھی، یہ معیار اور پیمانہ بنایا کہ جس پر اتارا ہے جیسے وہ بولے، جیسے وہ پڑھے، ویسے ہی میرا کلام محفوظ ہوگا۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا یہ عظیم کارنامہ، اور مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جس بندے کے دل میں بغض یار غار تھا یا بغض صدیق تھا اس کو قرآن ہضم نہیں ہوا، اس کو قرآن اچھا نہیں لگا کہ آیا تو اس کے وسیلے سے ہے۔ مصحف کا نسخہ بھی صدیق اکبر دیں اور قرآن کی قرات عثمان غنی دیں، تو جس کا ان دونوں سے تعلق نہیں ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، وہ قرآن سے محبت رکھ سکتا ہے؟ لوگوں نے تو فاروق اعظم کے بغض میں تراویح چھوڑ دی، ایسے بھی لوگ ہیں امت میں، یعنی ان کے ہاں تراویح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی میں یہی اسی نتیجے میں پہنچا ہوں کہ تراویح سے اللہ کی عبادت سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی، کسی کلمہ گو کو، کسی اہل قبلہ کو، لیکن وجہ وہی سمجھ آئی کہ تراویح چونکہ شروع ہی فاروق اعظم سے ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس لیے امت کو خبردار کیا تھا، علیکم بسنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہے لوگو، میرے بعد تم پہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، جو مہدیین بھی ہیں اور راشدین بھی ہیں، خود ہدایت یافتہ بھی ہیں اور دوسروں کو ہدایت دینے والے بھی ہیں۔ تو آج جامع القرآن کی عظمت کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حیا کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی ان سے حیا فرمائے، خود اللہ بھی ان سے حیا فرمائے اور اللہ کے نوری فرشتے بھی ان سے حیا فرمائے۔ آپ سوچئے آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی حیا والا نہیں تھا وہاں، لیکن حضور علیہ السلام بھی ان کے حیا کی گواہی دیتے۔ فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے نوری فرشتے بھی حیا کریں؟ آپ مجھے بتائیے کہ وہ مسلمان کو چھوڑیں، وہ شخص انسان بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر عثمان کا حیا نہ ہو، عثمان کا لحاظ و پاس نہ ہو، جس کے لیے صحابہ کہتے ہیں کل زندگی حضور علیہ السلام نے کبھی اس طرح کسی کو دعا نہیں دی جس طرح اللہ کے حبیب نے عثمان غنی کو دعا دی ہے، یوں ہاتھ اٹھا کے کہ یہ بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ ایک غزوے پہ تھے، آخری بات کرتا ہوں، صحابہ کرام بھوک سے نڈال تھے، کھانے کو کچھ نہ تھا، پینے کو کچھ نہ تھا، تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور ہم بھوکے ہیں، جنگ کیسے لڑیں گے، گر رہے ہیں، نڈال ہیں، بے ہوش ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، میرا رب تمہارے لیے غلہ بھیجے گا۔ اللہ کے بھروسے میں یہ بات کہی، اللہ نے اپنا قائم مقام عثمان غنی کو بنایا، وسیلہ اللہ نے بنانا تھا، لیکن اللہ سے مانگنے والے محبوب اور صحابہ کو اللہ کے نام کے بھروسے پہ تسلی دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہیں، آپ غزوہ میں ہیں، تو آپ نے 14 اونٹ تیار کروائے اور ان پہ غلہ اور اناج فل پیک لدوایا اور غزوہ اور جنگ کی طرف لے کے روانہ۔ جب وہاں پر پہنچے غلے کے اناج کے بھرے ہوئے اونٹ صحابہ نے اور سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے تو خوشی سے آپ جھوم گئے، چہرہ مبارک خوشی سے سرشار ہو گیا، فرمایا دیکھو میرے صحابہ، میرے رب نے تمہارا لنگر بھیج دیا۔ اور عثمان کے جب پتہ چلا کہ عثمان غنی نے بھیجا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کبھی بھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا، حضور علیہ السلام دعا دیتے تھے بڑی شان سے جس کو دیتے، اور ایک ہی بات، لیکن اس دن آپ کا انداز یہ تھا کہ ہاتھ یوں اٹھائے ہوئے تھے، ایسے کبھی نہیں اٹھاتے تھے، اور یوں اپنے رب سے کہہ رہے تھے اللہم آتی عثمان قضا، اللہم عفل عثمان قضا، اے اللہ عثمان کو یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ بھی عطا کر دے، وہ بھی عطا۔ ایک عجیب خوشی کا سرشاری کا عالم تھا کہ جیسے بندہ بے اختیار سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آج میں کل کائنات ہی اٹھا کے عثمان کو دے دوں، اتنے راضی و خوش تھے۔ اور فرمایا لوگوں یا رسول اللہ، حضرت عثمان ذو النورین وہ ہستی ہیں، ایسی مقبول و محبوب ہستی ہیں بارگاہ رسالت میں کہ حضور علیہ السلام، باقی لوگوں کا تو معاملہ ہے کہ اعمال پہ جنت ہے، عثمان ذو النورین نے جنت کیش خریدی ہوئی ہے۔ باقی ہوگا کہ جناب فلانا جی یہ نماز کی وجہ سے، یہ عبادت روزہ، یہ عثمان وہ ہستی ہے ایک بار نہیں، کیش جنت خریدی ہوئی ہے۔ اور آج بھی مدینے میں جا کے دیکھو عثمان کا اکاؤنٹ آج بھی زندہ چل رہا ہے، آج بھی پیاسے پانی پی رہے ہیں، پیاس بجھا رہے ہیں، بھوکے لنگر عثمان کھا رہے ہیں، اور لوگوں کے بجلی کے بل عثمان غنی کے لنگر سے پے ہو رہے ہیں آج بھی۔ یہ کم کرامت ہے؟ ہم نے خود وہ جگہ دیکھی، وہ وقف دیکھا ہے، بلڈنگ دیکھی ہے، جو ادارے دیکھے ہیں، یہ وہ ہستی ہے لوگوں جس کو آقا کری، ایک تو جنت خرید لی لیکن اس پر بھی عثمان غنی کو کوئی
غرور، کوئی فخر، کوئی تکبر نہیں ہے کہ وہ جن کو جنت دے دی. اب پھر بھی عبادت کا یہ عالم ہے کہ رب بھی داد دے رہا ہے، پھر بھی خشیت خشوع ایسا ہے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے. اور صاحب قرآن نے کیا کہا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب پہلی بیٹی کی شادی کی، نکاح کیا، زوجیت میں آئیں اور وصال فرما گئیں، تو حضور علیہ السلام نے دوسری صاحبزادی عطا. کل علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک نسل انسانی میں صرف ایک خوش بخت انسان ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹی. سبحان اللہ، یہ کم شرف ہے. بہت بڑا شکر. اور آقا کریم علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ اس سے بھی بڑی بات. فرمایا لوگو 2 بیٹیاں نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں اور ایک روایت میں میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح کر دیتا. یہ وہ ہستی ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، جنت البقیع شریف سے ان کا فیض اور ان کے انوار ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا